आयशा की एंट्री इतनी धमाका खेज थी कि पल भर में सब साकत इसे देखते रह गए। वो अपने बैग का स्ट्रिप कंधे से उतारती मेज पर रखते ही भड़क उठी। मैं आपको बहुत शरीफ समझती थी बिसाम हैदर, मगर आपकी कल की हरकत आप जैसे 6 फुट इंसान को मेरी नज़रों से गिरा गई। रूलिंग चेयर पर बैठा नौजवान गड़बड़ा कर खड़ा हुआ। प्लीज़ मिस आयशा, होश में रहकर बात करें। शायद आपको मालूम नहीं कि आप इस वक्त आप कहाँ खड़ी हैं। दोनों हाथों को मेज पर टिकाए शख्स ने एक तायराना निगाह सोफे पर बैठे 2 आदमियों पर डाली और फिर दबे लहजे में होले से गोया हुआ, मैं तो अपने पूरे होशो हवास में हूँ। सब समझती हूँ कहाँ खड़ी हूँ और क्या बोल रही हूँ, मगर शायद आप भूल गए हैं कि आपके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। फिर भी आपने कल मुझे वो कार्ड और बुके भेजे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं आपको पहली और आखिरी बार बताने आई थी कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता, लिहाजा आइंदा मेरे पीछे आने की जहमत न कीजिएगा। आयशा गुस्से से चलाई और फिर अंगेज शहादत से इसकी तरफ इशारा करके आखिरी बात कहकर इसी तूफान किसी आमद की तरह बैग की स्ट्रिप कंधे पर टकाए बाहर निकल गई। अपने पीछे वो सबको हरासा छोड़ रही थी, मगर अंदर जलती आग पर जैसे ठंडा पानी पड़ा था। सारा गुब्बार उगलने के बाद अब वो हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी। कॉरिडोर से निकलते हुए वो लिफ्ट की जानिब बढ़ी। लिफ्ट चलने लगी थी। वो नीचे की तरफ जा रही थी, मगर इसका वजूद शायद वहीं पर रह गया था। पता नहीं ये लोफर खुद को समझता क्या है। वो तैश में खड़ी बड़बड़ा रही थी। बसाम होंठ काटे, नजरें झुकाए रोलिंग चेयर पर झूलने लगा। इसकी नजरें सामने रखे बुक रैक पर फिक्स हो गई। इसे नाजिया से इस तरह के रवैये की उम्मीद कतई नहीं थी कि वो ऑफिस आकर सबके सामने इस तरह इसकी इज्जत को ठेस पहुंचा सकती है। कम से कम वो इसे शक्ल से तो मासूम ही लगी थी। इसके सामने सोफे पर बैठजमान इश्खास नजरों ही नजरों में कुछ कहते खामोशी से बाहर खिसक गए। बस सामने उठकर इन्हें रोकना चाहा, मगर सुनी न अनसुनी करके वो रोकने पर आमादा नहीं हुए। शेल्फ पर रखी किताबों को तरतीब देते हुए इशफाक अहमद की किताब हाथ से फिसलकर जमीन बोस हुई। उठाते हुए बेख्तियार इनकी निगाह खुले सफ़े पर ठहर गई। जिंदगी से प्यार की इजाज़त दरकार है। वो भी इंसान से दूर की गहराई में उतना ही चाह रही थी कि शुमाइला की दखल अंदाजी जहर लगी। अनाजिया, ये कितने प्यारे गुलाब के फूल यहाँ मेज़ पर क्यों पड़े हैं? ऐसे तो ये मुरझा जाएंगे। मैं इसे निकाल कर पानी में रख देती हूँ। खबरदार, जो इन्हें हाथ भी लगाया, मुरझाने दो इन्हें। यहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है इतना संभाल कर रखने की। अनाजिया किताब रैक में रखते बड़ी बेरहमी से बोली। इसका चेहरा इन गुलाब के फूलों की तरह सुर्ख हो चुका था। भला इसमें इस नाजुक से फूलों का क्या कसूर है? वैसे भेजे किसने हैं? शुमाइला बुके नाक के करीब करती हिम्मतन शौक बोली। इससे तुम्हें क्या मतलब? छोटी हो तो छोटी ही रहो, ज़्यादा अम्मा दादी बनने की ज़रूरत नहीं है। निचले रैक में से किताब निकाले वो डांटने के अंदाज में खोया हुई। सिर्फ 3 साल ही तो छोटी हूँ और ये कोई इतना फ़र्क नहीं है। सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। बस घर में सिर्फ एक आप ही को शौक़ है, अकेले सबका बोझ कंधों पर उठाने का, और ऊपर से आप मेरे ट्यूशन से कमाए हुए पैसे भी नहीं लेती। शमाइला ने बुके टेबल पर रखते हुए खफी से कहा तो नाजिया बॉक्स वहीं छोड़कर बेड पर बैठे ही अरसान से बोली, वो तुम्हारे पैसे हैं शुमाइला, तुम तो इतनी मेहनत से कमाती हो, इस पर मेरा हक नहीं है। तो आप भी तो इतनी मेहनत से कमाती हैं, ऑफिस जाती हैं, घर का सारा खर्चा उठाती हैं, ऐसे तो इन पर भी हमारा कोई हक नहीं है कि अब्बा की बीमारी का सारा खर्चा उठाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? आखिर को मैं भी इस घर की बेटी हूँ और वो मेरे भी अब्बा हैं। इनकी खिदमत इतनी ही मुझ पर भी फ़र्ज़ है जितनी आप पर। इसकी शफाफ आंखें पल भर में झिलमिला गई, मगर जज्बात और एहसास में अभी भी कमी नहीं हुई थी। छोटे बड़ों के लिए हमेशा छोटे रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। कम से कम हमारे माशरे में तो यही होता है। वो अपना दुख बयान करने के बाद वो खामोशी से आंखें मौद कर बेड पर लेट गई और नाजिया इसकी मासूम सी बातों पर होले से मुस्कुरा दी और फिर वो बुक रैक की जानिब वापस मुड़ गई। एक बार फिर वो किताबें सेट करने लगी। कितनी माह हो गए थे इसने बुक रैक को हाथ तक नहीं लगाया था। पिछले 6 माह से इसने कोई किताब भी नहीं पढ़ी थी। भाग दौड़ और मसरूफ ज़िंदगी की लपेट में जो वो आ गई थी, ऐसे में अपना आप और अपने शौक दोनों ही नाज़िया कहीं पीछे छोड़ आई थी। 15 मिनट के बाद इसने खिड़की से बाहर झांक कर आसमान की सुर्खी को देखा। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे आज की शाम में कई शामों की उदासियां शामिल हाल हों। वो सामने रखे इसी टेबल की तरफ बढ़ी जिस पर अभी कुछ देर कबल शुमाइला ने बुके रखे थे। वहाँ रखे अपने हैंडबैग में से एक खूबसूरत सा फैंसी कार्ड निकाला और उम्दा हैंडराइटिंग में लिखी तहरीर खामोशी से पढ़ने लगी। गलत फैसलों का अदराक अगर वक़्त पर हो जाए तो इन्हें वक़्त पर ही सुधार लेना चाहिए, माना कि कामयाब हुआ नहीं करते।
پل پل میں فیصلے بدلنے والے، اگر کسی کی زندگی میں اندھیرا کرنے سے میں نے لاکھ بہتر جانا اپنا فیصلہ بدلنا۔ کارڈ کو جھٹکے سے بند کرتی وہ اندر ہی اندر تل ملانے لگی۔ ان لفظوں نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ساری دنیا پر اعتبار کر سکتی تھی مگر بسام حیدر پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ مردوں کی چوائس کیسے بدلتے موسموں کی طرح بدلتی ہے۔ تلخی سے سوچتے ہوئے اس نے ہونٹ چبائے، بڑی بے رحمی سے خوبصورت اور مہنگے کارڈ کو پھاڑ کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ بسام حیدر کے معاملے میں رحم کرنے کے بارے میں تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ آج اتوار تھا، جو بظاہر تو اس کی چھٹی کا دن تھا مگر حقیقتاً کاموں کا ایک نیا انبار تھا جو اسے بیک وقت انجام دینے تھے۔ صبح ہی تیار ہو کر وہ امی کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، ابا کی خیریت معلوم کرنے۔ چچا وہیں پر تھے اور رات کو بھی وہیں ان کے ساتھ رکے تھے۔ چچا سے ملنے کے بعد وہ سب سے پہلے ابا کی کنڈیشن پوچھنے کے لیے ڈاکٹر فاروق حسن کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے ایکس رے اور دیگر رپورٹس کے بارے میں تسلی دی تھی کہ اس بار کی رپورٹس ٹھیک آئی ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر سے معمول کی مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو کیا آپ ابا گھر جا سکتی ہیں؟ خوشی سے مخمور پہلا سوال اس نے یہی کیا تھا۔ ہاں بے شک، آپ انہیں گھر لے جائیں مگر ان کا خاص دھیان رکھنا ہوگا، اٹھنے بیٹھنے کی پوزیشن اور کھانے پینے کا۔ انہوں نے تنبیہ کی اور دیگر ہدایات دے کر ابا کو ڈسچارج کرنے کا حتمی فیصلہ سنایا۔ وہ ڈاکٹر فاروق کا شکریہ ادا کرتی ان کے روم سے باہر نکل آئے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ دفتن کسی شخص پر پڑی جو سامنے ریسیپشن پر کھڑا ریسیپشنسٹ سے مامور گفتگو تھا۔ پشت دیکھتے ہی اسے جس انسان کا شک ہوا تھا مڑتے ہوئے وہ یقین میں بدل گیا۔ یہ وہی تھا بسام حیدر جس کے نام اور کام دونوں ہی سے اسے چڑ تھی۔ ایک اس کو سکون نہیں ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر پرائیویٹ روم میں گھس گئی جہاں ابا لیٹے امی سے باتیں کر رہے تھے۔ کتنے دنوں بعد اتنے فریش دکھائی دیے تھے۔ سب کچھ پھر سے اچھا ہو رہا تھا۔ ابا کی صحت، زندگی اور حالات سوچ کر ہی کتنا سکون نصیب ہوا تھا۔ پورے 21 دن بعد آج ابا لوٹ کر گھر آئے تھے اور آنگن چہک اٹھا تھا۔ گھر میں ہر فرد کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے جسے کوئی پورا نہیں کر سکتا، پھر سربراہ کی جگہ تو سب سے خاص ہوتی ہے، سب سے اہم۔ یہ بات ان 21 دنوں میں دونوں بہنوں کو خوب اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ گھر لوٹنے سے قبل نازیہ نے شمائلہ کو فون کر کے ابا کی واپسی کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ تبھی جب وہ گھر لوٹے تو لانچ گلاب کی پتیوں اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ سامنے وال پر پنک ربن سے لکھا ہوا تھا ویلکم بیک یو ویئر مسڈ۔ یہ دیکھ کر ابا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اسی نم آنکھوں سے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان دونوں بیٹیوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تم دونوں تو میری جان ہو، میری آنکھوں کا تارا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا فخر، میرا غرور، میرا مان۔ اختتام پر ان کی آواز بھی بھیگ گئی تھی اور نازیہ اور شمائلہ نے بڑے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یک زبان کہا تھا تھینک یو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود امی، چچی، چچا، رمیش سبھی مسکرائے تھے، جبکہ رمیش نے باپ بیٹیوں کا یہ منظر چپکے سے اپنے فون میں اتار لیا۔ آپ کب تک آفس جائیں گی؟ اب تو ابا ٹھیک ہو گئے ہیں، کچھ دنوں تک انشاءاللہ وہ پھر سے کام پر جانے لگیں گے۔ شمائلہ نے صبح آفس کے لیے تیار ہوتی نازیہ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ اسے خود بھی کالج کے لیے نکلنا تھا۔ آج اس کی پہلی کلاس 8 بجے تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی نکل رہی تھی۔ شمائلہ میں سوچ رہی ہوں کہ جاب کنٹینیو ہی رکھوں، ابا کی ہیلپ ہو جایا کرے گی، اور پھر ویسے بھی اچھی جاب ہے، روز روز کہاں ملتی ہیں۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے بولی تھی تو کیا ساری زندگی جاب کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ بیگ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ مطلب یہ کہ شادی وادی نہیں کرنی کیا؟ اتنا کہہ کر وہ روم سے باہر نکل آئی۔ نازیہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ ابا سے ملنے کے بعد دونوں ساتھ ہی گھر سے نکلی تھی۔ تمہیں میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ چپ کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ روڈ پر چڑھتے ہی نازیہ نے بات وہیں سے شروع کی۔ مجھے فکر نہیں ہو رہی، امی کو ہو رہی ہے، وہ تو ابا کے ٹھیک ہوتے ہی آپ کے ہاتھ پیلے کرنے کے چکروں میں ہیں، وہ کھلکھلا کر بولی، مگر دوسری طرف نازیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کس سے؟ وہ ٹھٹک کر بولی، وہ تو رمیش بھائی پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہیں۔ جب سے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے رمیش بھائی اور چچا کی اتنی تیمارداری اور مدد دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی ہیں، بار بار یہی کہتی ہیں کہ برے وقت میں ہی پتہ لگتا ہے کون اپنا ہے کون پر آیا۔ شمائلہ بڑی سہولت سے بول رہی تھی اور نازیہ ششند رہ گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کرنے لگی۔ سورج کی تپش بڑھنے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد سفید کرولا ان کے سامنے آ کر رکی۔ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیشہ نیچے ہوا اور خوش شکل سے انسان نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔
انازیہ کا دل ڈوبا تھا، وہ کوئی اور نہیں بسام حیدر تھا، وہی بسام حیدر جس کی موجودگی اسے ناگوار گزرتی تھی۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ کتنا ڈھیٹ ہے یہ شخص، کل کی عزت افزائی کے بعد اتنی دیدہ دلیری سے لفٹ دے رہا ہے۔ اس نے تلخی سے سوچا، اس کے ڈھیٹ پن پر اسے بے انتہا غصہ آیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی زحمت کی، ہم خود جا سکتے ہیں۔ اگر خدمت خلق کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور کی مدد کریں، کسی بیوہ یا یتیم کی، وہ چلا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے اور پھر سے وہ گاڑی دہرانے لگا تھا۔ یہ کون تھا؟ شمائلہ ماتھے پر بال ڈالے گویا ہوئی۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو لفٹ دے رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بات کھول کی۔ ہائے، پاگل اتنے ہینڈسم ہوتے ہیں؟ استہزائیہ انداز میں نازیہ نے اس پر گھوری ڈالی تو وہ ایک بار پھر سنجیدگی سے کھڑی ہو گئی۔ آفس جا کر وہ بھی تاؤ کھاتی رہی۔ اس بسام دھوکے باز کی اتنی جرأت کہ وہ میری بہن کے سامنے آ کر یوں ساتھ چلنے کی آفر کرے، یہ تو دن پہ دن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ گنجا نے یوں خاموش فارغ بیٹھے دیکھا تو وہ کمپیوٹر ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی، وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ کیا ہوا نازیہ؟ سب ٹھیک ہے؟ انکل تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں بول رہی، مگر پھر بھی وہ سہولت سے جھوٹ بول گئی۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کے کزن کی نیچ حرکتوں کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دے، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مگر اندر سے وہ بھی ابھی تک تاؤ کھا رہی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا جب شمائلہ آنگن میں بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ BA کر رہی تھی، صبح کالج جاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ تب بھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آج بھی وہاں کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر گلاب کے تر و تازہ بھکے پڑے تھے۔ یہ کون ہے آج کل اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ شمائلہ نے اسے بھکے تھما کر اندر جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً شریرانہ جملہ کسا، کوئی نہیں، آن لائن آرڈر کروائے تھے، ہسپتال لے کر جانے ہیں۔ انازیہ نے گلاب تھامے خاصی پر اعتمادی سے جواب دیا۔ وہاں کون ہے؟ ابا تو اب گھر آ گئے ہیں، شمائلہ کتاب ہاتھ میں تھامے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ ابا کے علاوہ گلاب کسی کو نہیں بھجوائے جا سکتے۔ خیر تم بچوں کو خراب مت کرو، پڑھاؤ بیٹھ کر انہیں خاموشی سے۔ وہ مصنوعی خفگی سے اتنا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اندر آتے ہی اس نے پھولوں کے درمیان کارڈ کو دیکھ لیا تھا جس پر آج بھی خوبصورت لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ نازیہ نے کارڈ کھول کر پڑھا۔ آپ پر سفید اور کالا رنگ بالکل نہیں جچتا۔ سفید رنگ زندگی سے بیزاری کا اظہار ہے، گناہ کہ زندگی تو رنگوں سے پر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف کالا رنگ سوگ کی علامت ہے، لہٰذا آئندہ میں آپ کو ان دونوں رنگوں کا لباس زیبتن کیے نہ دیکھوں۔ اللہ نے دھمکی دی تھی، یہ کھلے لفظوں میں خواہش کا اظہار، لیکن اسے یہ حق کس نے دیا کہ میرے اوپر اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے؟ چھچھورا انسان، اس نے تلخی سے سوچا، اور پھر تیار ہونے کے بعد وہ کل کے مرجھائے اور آج کے تازہ پھولوں کے گلدستے اٹھا کر ہسپتال کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں اس کا ٹکراؤ ایک بار پھر ٹیوشن پڑھاتی شمائلہ سے ہوگا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ بھی ایک نہیں دو بکے تھامے۔ تم سے مطلب؟ ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، ابا کا خیال رکھنا۔ تاکیدی نصیحت کرتے اس کا موبائل بج پڑا۔ اوبرو کا والا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا ہسپتال گئے۔ پرائیویٹ روم کے کمرہ نمبر 3 کے قریب پہنچ کر اسے شوق لگا جب اپنے پیچھے اسے کسی کی بھاری قدم محسوس ہوئے۔ پل بھر کو اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں ایک وارڈ بوائے صفائی کرتے خاک روب کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، لہٰذا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔